ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے، بخاری میں، سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا، ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا۔ اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ؟ اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو۔ اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا، میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا۔ وہ بات ہو گئی 1000 دینار، اس کو بات بڑی پسند آئی، کہا اللہ کے نام پر تو کہتا ہے اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے، تو لے لے پیسے۔ 1000 دینار دے دیے۔ اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا۔ یہ دیکھیں، اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں، یہ حکایت نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان۔ اس کی صداقتوں پہ دیکھیں، اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا، محنت مزدوری کرتا رہا، جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں۔ لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی، بڑا انتظار کیا، کشتی کوئی نہ ملی۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے پھاڑا، موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح، اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے۔ اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی، اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں، جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا، مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک، مجھے امید ہے رب پہنچائے گا۔ یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا، وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے، اس نے آنا ہے۔ دینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرے خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے۔ وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے، لیکن کوئی شے نہ آئی، ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی۔ اس نے اٹھائی لکڑی کا، چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے، نہ گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا۔ اور لکڑی اٹھا کے گھر لایا، گھر لا کے جب اس کو چھیلا، توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں، اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا۔ رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے، اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر، لفظ مٹ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کو باحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا۔ اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا، مقررہ وقت پہ اسے پیسے بھی مل گئے، وہ بڑا راضی ہوا۔ اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا، پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے۔ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا۔ معصوم آمنہ، حبیب کبریا، سید کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں وہ ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا، اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا، میں آیا ہوں پیسے رکھ لے۔ اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے، تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے، اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے، میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے۔ او بھائی، جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے
اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا، فوت ہو گیا۔ یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا۔ دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کے اللہ قرضے ادا کرے، اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے۔ اللہ کہے مجھ سے لے لے، چل یار رہنے دے۔ اور بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا، جسے مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 2 بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا، جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، اس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمہ حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لے کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے۔ تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑھیا معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوگی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا، عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر، میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ تو اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات صحیح کریں۔ ہم اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے۔ تو پھر کہنے لگے اوہو یہ میں نے کیا کیا؟ جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے، وہاں ایک باغ تھا، پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، یہاں سے سیب آیا، باغ کے مالک بھی بزرگ تھے، ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لی جائے، معافی مل جائے۔ انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی۔ کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر۔ تو خدمت کرنے لگے تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا، کہنے لگے حضور چلے معاف کر دے اب۔ تو کہا معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی، اس سے نکاح کر، پھر معافی ملے گی۔ کھایا کیا؟ ایک سیب۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے، آپ کر دیں نکاح، پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے نکاح ہو گیا۔ جب پہلے دن میں حجلہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے
پلنگ پر کوئی معذور نہیں، جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی دیکھی، اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فرماتے میں نے اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا۔ فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں، کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں، اور زبان سے اس لیے کہ گنگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا، یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا ہے، غلط جملہ نہیں نکلا۔ اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے، کسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے، سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی، اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا۔ حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی، اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمائے، غوث پاک جیسا بیٹا دیا، تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے، تو اللہ نے ولایت کے امام کا باپ بنا دیا، تو مہربانی فرمائے اپنے معاملات میں توانائی پیدا کرے۔ آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے۔ ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں، ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا۔ کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو سنانے میں مزہ آئے گا۔ وہ ایک جگہ میں کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کو لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کرو، نیچے سے ریٹ دیتا ہے۔ اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا، تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح کا بندہ ہے، کنجری گل کی تھی۔ اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لب و لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تامے گا۔ تو آج کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدرہ ہے، گل تے پیار نال کر۔ او میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے، میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال بات، اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار، دو کڑیاں دا بہن ہے، ذرا پیار سے بات کر، کیا ہو گیا تجھے، ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر، او بات تو پیار سے کر، او بول تو محبت کے ساتھ، سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، او تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو، لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی، حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمائیے جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے، مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ حضور فرمانے لگے مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے، جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں۔ مومن جو ہے نا، مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے، اپنی زندگی کو تلخی، مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا، ناراض رہنا، بے چین سا رہنا، ہر وقت شکوے کرنے، ناراض وقت گزارنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا، ہر وقت کوئی نیا شکوہ، کوئی نئی بات کھول کے رکھنا، اس سے نکل آؤ یار۔ پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سوار دیتا ہے، محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے، اس میں بڑا کیف ہوتا ہے، اس لیے اپنے لہجوں سے تلخیوں کو نکالے۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا، اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلاں درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب چلا جاؤں گا۔ کوئی شک نہیں، درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا ہے،
بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے محبوب کے قریب جاؤں گا. کوئی شک نہیں، نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے. کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا. تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے. درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے. جہاد کرنے والا، عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، یہ سب حضور کے قریب ہے. پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے، یہ بخاری ہے، فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے، جس کی نیتیں، ارادے، لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے، وہ میرا محبوب ہے. حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے، میرا وہ پیارا بندہ ہے، وہ میرا محبوب ہے امتی. تو حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے. ایک بات اور کرنی ہے، جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ تیز لوگوں کا دور ہے، چالاک لوگوں کا دور ہے. لوگ ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. چالاک مزاج، تیز طبیعت. میں نے اپنی زندگی میں بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے، اور بڑے بھولے بندے، سیدھے سادے. لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے. نو سنو، ترمذی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، وہ بھولا بالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں. مومن بھولا بھالا. اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے. یہ جو تیزیاں ہیں نا، انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے، انسان کا تدبر والا ہونا، فہم و فراست والا ہونا اور بات، لیکن چلاک ہونا، مکار ہونا، شیشے میں اتارنا، لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر، محبت سے قابو کر، اخلاق سے قابو کر. تو اپنے انداز بڑی عجیب داستان سرائی کر کے لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں، اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تیزیاں. مجھے ایک بات میرا بڑا دل کر رہا ہے، کر لوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا، خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے دلی میں، اپنے مرید سے ملنے. سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات نہ ہو سکی ہے. خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے. وہ بھی کوئی دینی تعارف رکھتے تھے. آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا، یہاں میرا بڑا روب تھا، مجھے لوگ جانتے تھے، لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے، سب لوگوں کی توجہ ہی ان کی طرف ہو گئی ہے، تو میں کیسے ملنے آتا. خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا، تو سامان باندھ چلے، تو میرے ساتھ اجمیر چل، دلی رہنا ہی نہیں. انہوں نے کہا حضور جو حکم ہو. انہوں نے سارا سامان سمیٹا، اونٹوں پہ رکھا، روانگی ہونے لگی. جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے، تو سارا شہر امڑ آیا. اچھا کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا. اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا. اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے. حضور مہربانی کرے نہ لے کے جائیں. اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا. حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو، مصلی بچھاؤ، دلی میں رہنا ہے. یہ بھی ایک پیغام ہے، اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے حضور
آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا، فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے۔ اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑ میں، اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے۔ ہم نا بعض اوقات کسی ایک کا دل بچاتے، ایک کا صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو، صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دو گے۔ ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں۔ لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے اس کی عزت اتار کے اسے پریشان کر کے جھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائی ہے میں نے 4، وہ تو نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے، چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے، یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے، اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو۔ تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے۔ وہ جو چبھ رہی ہے نا، مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی، اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے۔ آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہیں نام رکھیں، جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں، آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے، اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے، اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں۔ وہ ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہے، قلبی طور پر، روحانی طور پر۔